شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، شمع ٹی وی جہاں پر آپ کے لیے سیاسی و سماجی موضوعات پر بات کرتا ہے، اور آج وہیں اسی مقام سے اسی جگہ سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ضلع ہری پور میں موجود ایک ایسی شخصیت ہے جن کا میں تعارف جتنا کرواؤں وہ کم ہے۔ ناظرین، القاء احباب میں سے آپ میں سے کچھ لوگ ان کو جانتے ہوں گے۔ میری دائیں جانب موجود ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور ہری پور ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں۔ اور ناظرین، یہ جس ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، اس ایسوسی ایشن کی خاص بات یہ ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پرائیویٹ ملازم ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایسوسی ایشن ہوتی ہے۔ اگر کوئی گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں تو اس کی اپنی ایسوسی ایشن ہوتی ہے۔ لیکن ضلع ہری پور میں ڈاکٹر حسنین رضا ترابی صاحب کے ساتھ یہ اعزاز ہے کہ یہ پرائیویٹ اور سرکاری ڈاکٹرز کی جو ایسوسی ایشن ہے اس کے پریزیڈنٹ ہے۔ آئیے ناظرین، جو میرا مقصد تھا کہ آج ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم صحت کے حوالے سے بات کرنا جائیں گے، اور صحت میں اس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ اس وقت معاشرے کی اہم ضرورت ہے۔ میری مراد ایک ایسا نیا وائرس ہے۔ وہ کیسا وائرس ہے، کیا ہے، کس قسم کا ہے، آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر محترم جناب حسنین رضا ترابی صاحب سے۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر شمع ٹی وی کو دیا ہے، اور ابھی ہم اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پہلا سوال سر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اومیکرون کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اومیکرون بنیادی طور پہ کرونا وائرس کی ایک تبدیل شدہ شکل ہے، اور اس میں جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی شکل جو پہلا کرونا وائرس تھا اس سے مختلف ہے، اس لیے اس کے جسم پر اثرات بھی مختلف ہیں، اور یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ اور یہ افریقن اس کو ویریئنٹ بھی کہتے ہیں، اور افریقہ سے یہ شروع ہوا، اور اس کے بعد چونکہ وائرس جو ہے یہ سرحدوں کی عزت نہیں کرتا، اس لیے یہ بہت تیزی سے ساری دنیا میں اس کا پھیلاؤ ہوا ہے، اور یہ کرونا ہی کی ایک شکل ہے۔ کورونا ہی کی ایک شکل ہے۔ اور سر، یہ جو نئی قسم ہے یہ کورونا کی، کیا یہ صحت کے نظام کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتے ہیں؟ چونکہ اس کا پھیلاؤ بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ جی سر۔ ایک چیز جو خدا کے فضل و کرم سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک اچھا پہلو بھی ہے کہ اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا خطرہ نسبتاً پہلے کرونا وائرس سے نسبتاً اس کا کم خطرہ ہے۔ اور صحت کے نظام کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر فرض کریں کہ جن لوگوں کو اس وائرس کے حملے کے بعد کوئی پرابلم ہوتا ہے، اگر تو وہ کھانسی، پیٹ خراب ہونا یا معمولی کوئی شکایات ہیں، وہ تو گھر پہ بھی علاج ہو سکتا ہے، یا ڈاکٹر کی کلینک پہ جا کے دوائی لے کے اس سے علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی زیادہ بیمار ہو جائے تو چونکہ پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر مطلب زیادہ بیمار ہونے والوں کی شرح بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اس کا خطرہ موجود ہے، تو صحت کے نظام پہ یہ ایک اثر انداز ہوگا، بوجھ ہو سکتا ہے۔ اور سر، یہ چونکہ نیا، جس طرح کووڈ-19 کا کہتے ہیں کہ چین کے شہر ووہان سے یہ مطلب کہ اس کا آغاز ہوا تھا، تو جو اومیکرون ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ اس کا کون سے بڑے ممالک سے اس کا آغاز ہوا ہے، یا کون سے ممالک میں زیادہ ہے، یا کس ممالک میں یہ کم ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عام طور پہ یقین سے یہ کہنا کہ فلاں جگہ سے اس کا آغاز ہوا ہے، یہ وائرس کے لیے یہ جواب کوئی غیر مناسب جواب ہوگا کہ ایگزیکٹلی فلاں جگہ سے ہوا۔ جی سر۔ کسی ایک مخصوص جگہ پہ اس کے زیادہ مریضوں کا ہونا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آغاز بھی وہیں سے ہوا ہے۔ صحیح۔ جہاں تک اومیکرون کا سوال ہے، وہ افریقن کنٹریز میں اس کا، ساؤتھ افریقہ میں اور دوسرے افریقن کنٹریز میں اس کا زیادہ پھیلاؤ ہوا ہے، اور اس کے بعد یورپ، امریکہ اور ان ممالک میں کا بہت زیادہ، ایشیا کی طرف بھی آیا، اور یورپ اور امریکہ کے ملکوں میں خصوصی طور پہ اس کا بہت زیادہ پھیلاؤ دیکھنے میں آیا ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں تو اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے، لیکن افریقن ممالک میں اس کا پھیلاؤ کم ہو گیا ہے، اور ان ملکوں میں اس وائرس کے خلاف جو قوت مدافعت ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ صحیح سر۔ تو یہ ایک اس وائرس کے بارے میں ایک سائنسی نظریہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس وائرس کی آخری قسم ہو، اور اس کے بعد
بنی نوع انسان کا کرونا سے جان چھوٹ جائے اور اس سے نجات مل جائے. اور سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اومیکرون ایک طرح سے عوام کو جہاں پہ اور دنیا کو متاثر کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ خوشخبری کا بھی یہ پہلو ہو سکتے کہ اس کے بعد یہ وائرس کا اختتام ہو جائے گا. اس میں خوشخبری کا ایک پہلو یقینی طور پہ نظر آ رہا ہے سائنسی طور پہ. جی سر. اور وہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں میں قوت مدافعت، چونکہ اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوگا. جی سر. اور تقریباً کم و بیش تھوڑا بہت ہر ایک کو یہ متاثر کرے گا، معمولی سا متاثر کرے گا، لیکن کرے گا ضرور. تو اس وجہ سے جسم میں قوت مدافعت جو ہے وہ بہتر طریقے سے پیدا ہو جائے گی. اوکے سر. اور سر اس کی جس طرح کرونا وائرس کی جو علامات تھی وہ تقریباً ہر بندہ جانتا ہے، کھانسی ہونا، بخار ہونا، تو کیا اومیکرون کی بھی کوئی اس طرح کی وجہ نشانی ہے؟ دیکھیں، بنیادی علامات تو عام طور پہ وہی ہوتی ہیں، لیکن اس میں چونکہ اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے تو صرف ٹیسٹ کا پازیٹیو ہونا کافی نہیں ہے. جی سر. ٹیسٹ کا اگر ٹیسٹ پازیٹیو ہے اور بندے کو تکلیف کوئی نہیں ہے تو پھر اسے چاہیے کہ کچھ دنوں کے لیے گھر پہ رہے، باہر نہ نکلے، تاکہ اور لوگ متاثر نہ ہوں. جی سر. کم از کم اس سے متاثر نہ ہوں. ویسے تو اس سے متاثر ہونے کا امکان ہر ایک کا تھوڑا بہت، معمولی سی کھانسی ہوئی، معمولی سا ہلکا سا بخار ہوا، جسم میں درد ہوا اور ٹھیک ہو گیا. یہ صورتحال میں دیکھ رہا ہوں. کوئی بہت زیادہ خطرناک صورتحال اللہ کے فضل و کرم سے مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ ہے کہ اس میں پیٹ خراب ہونا ہو سکتا ہے، اس میں خارش ہو سکتی ہے جسم پہ. یہ ایک نئی بات، یہ ایک نئی بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے. پیٹ کا خراب ہونا، کھانسی ہونا، کھانسی میں بھی گلے کا زیادہ دکھنا، یہ اس کی نشانیوں میں ہے. جبکہ جو پہلا ویریئنٹ تھا، ڈیلٹا ویریئنٹ، اس میں گلے کا بہت زیادہ دکھنا نہیں تھا، بلکہ کھانسی زیادہ تھی اور ایک دم نمونیا ہو جاتا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ ایک دم اس کا انفیکشن ہوتا ہے. اس کا انفیکشن اسٹیبلش ہونے میں کچھ دن لگتے تھے، لیکن اس کے دن نہیں لگتے. عام طور پہ اگر ابھی آپ پہ کرونا وائرس نے، اس کے اومیکرون وائرس نے حملہ کیا ہے تو ایک 2 3 4 5 گھنٹے کے بعد آپ کو تکلیف شروع ہو سکتی ہے، یا آپ ٹیسٹ آپ کا پازیٹیو آ سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں کچھ ابھی جہاں تک سائنس کی پوری طرح رسائی بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات طے ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر لوگوں نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو ان میں تقریباً اس کا اثر نہ ہونے کے برابر ہوگا. اور اگر بوسٹر لگ گئی ہے تو اس میں اس کے اثرات اور زیادہ کم ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود بوسٹر اور ویکسین یہ ماسک کا نعم البدل نہیں ہے. جس نے ویکسین بھی لگوائی ہوئی ہے، بوسٹر بھی لگوایا ہوا ہے، اسے بھی ماسک پہننا چاہیے. جی سر. اور اس کو بھی جو فاصلہ ہے 3-4 فٹ کا وہ ہونا چاہیے. جی ٹھیک، وہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور سر ماشاءاللہ سے جس طرح اب ناظرین، چونکہ یہ ہم جو پروگرام آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوئے، یہ ضلع ہری پور سے ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت کے لیے لے کے حاضر ہوئے ہیں. ضلع ہری پور میں سر 2019 سے لے کے ابھی تک جو خدمات ماشاءاللہ سے آپ نے کووڈ-19 کے حوالے سے سر انجام دیے ہیں، ہم ہری پور سے اور ہزارہ کی عوام سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جس طرح کے آپ کے سوشل جو پیکیجز آتے تھے، سوشل میسیجز جو آپ دیتے تھے، آپ ایک 2-3-4 منٹ کا ویڈیو بناتے تھے، اس میں آپ نے عوام کو بڑی اویئرنیس دی ہے. اور ماشاءاللہ سے کرونا وائرس کے حوالے سے آپ بہت ایکسپرٹ بھی ہیں. تو وہ جس طرح ایک مثال ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، 2019 سے لے کے 2022 تک آپ کا ایکسپیرینس اس حوالے سے بہت زیادہ ہے. تو آپ جو ہماری عوام ہے، جو ناظرین ہیں، ان کو کیا اگر ہم کہیں کہ شارٹ لفظ میں کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کیسے اس سے سیو ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ خدا کے فضل و کرم سے ہری پور میں جس طرح لوگوں نے بھی احتیاط بھی کی ہے، یہ کہنا کہ احتیاط نہیں ہوئی یہ غلط ہے. جی سر. لوگوں نے احتیاط کی ہے. زیادہ تر لوگوں نے مطلب زیادہ وقت گھروں میں گزارا ہے، باہر نہیں نکلے ہیں. جب وائرس کے بہت زیادہ خطرناک ویریئنٹ کے پھیلاؤ کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی اللہ نے ہری پور کو کافی حد تک اس کے برے اثرات سے محفوظ رکھا ہے. آپ یہ 2.5-3 سال میں ہری پور میں ٹوٹل اموات کی تعداد 116 ہے. جی سر. 116 میں آپ 100% کرونا کی وجہ سے مرنے والے لوگوں کو آپ 116 میں شمار نہیں کر سکتے. یہ وہ صاحبان اور خواتین ہیں جنہیں ساتھ شوگر، بگڑی ہوئی شوگر ہے، بگڑا ہوا بلڈ پریشر ہے، یا بگڑی ہوئی دل کی تکلیف بھی ساتھ ہے، یا گردوں کی تکلیف ہے، یا جگر کی کوئی پرانی بیماری ساتھ ہے. ان کو اگر کووڈ ہوا ہے تو ان میں اموات کی شرح جو زیادہ رہی ہے. عمومی طور پہ ہری پور الحمدللہ سیف رہا ہے، اور ہری پور میں علاج کی جو فیسلٹیز تھیں وہ خدا کے فضل و کرم سے ہمارے کے پی میں
پہلے اور دوسرے نمبر پہ ہی رہی ہیں علاج کی سہولیات کے حوالے سے۔ ہری پور اس لحاظ سے بہت خوش قسمت رہا ہے، اللہ نے خصوصی کرم کیا ہے، لوگوں نے احتیاط بھی کی ہے۔ میرا صرف ایک پیغام ہے کہ ویکسین لگا لینے کے بعد بے غم نہیں ہو جانا، ویکسین لگوا لینے کے بعد بھی ماسک کا استعمال ضروری طور پہ کرنا ہے۔ ایک دوسرے کو ہاتھ ملانے کا بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر مجبوراً ملانا پڑ جائے تو ہاتھ دھو لینا چاہیے یا پھر سینیٹائزر کا استعمال کرنا چاہیے۔ قطع کلامی بات سر، ہم یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ارطغرل ڈرامہ سیریز جو چل رہی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترک جب سلام کرتے ہیں تو وہ سینے پہ رکھ کے ایسے کر لیتے ہیں، تو اگر ہم ہاتھ ملانے کی بجائے اگر یہ جسچر دینا شروع کر دیں، اس میں تو ایک یہ کہ ہماری رسپیکٹ بھی شو ہو جائے گی اگلے بندے کو، اور دوسرا یہ کہ جو کورونا کی احتیاط میں ہے کہ فاصلہ رکھیں 6 فٹ کا، تو یہ بھی ایک اچھا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ آپ جس ڈرامے کا نام لے رہے ہیں، فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا، لیکن بہرحال ترکوں میں اس طرح سلام کرنے کا رواج ہے اور بہت ساری ملکوں میں یہ لوگ، اور یہ بہت اچھا انداز ہے سلام کرنے کا، کوئی بری بات نہیں ہے۔ السلام علیکم سے بہتر سلام کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے۔ مصافحہ اور معانقہ ضروری ہے، اچھی چیز ہے، سنت میں آتا ہے، لیکن جب معاملات اس قسم کے ہو جائیں تو بچاؤ کا بھی ہمارے آقا نے، ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جو احتیاط ہے وہ علاج سے بہتر ہو۔